رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ پہلا عشرہ رمضان مبارک کا تقریباً اختتام کے قریب ہے۔ یہ عشرہ رحمت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو نیک اعمال اس عشرے میں کیے ہیں، رب کائنات سے درخواست ہے کہ اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہیاں قصوریں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ آنے والا عشرہ مبارک وہ مغفرت کا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ہے۔ یاد رکھیے، گناہوں کی بخشش بھی رب کی رحمت، رب کے فضل، رب کے احسان سے ہونی ہے، اور گناہوں کی جو مغفرت ہے، یاد رکھیے ہر بندے کے لیے مغفرت ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں پہلے گناہ کروں تو پھر مغفرت مانگوں، جب میں نے گناہ نہیں کیا تو پھر میں مغفرت کس چیز کی مانگوں؟ بھئی مغفرت مستقل ایک وظیفہ ہے اس امت کا۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مغفرت مانگی ہے، اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مغفرت مانگی ہے۔ ہر نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں جا کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، تو آخر میں جا کے ہم مغفرت مانگتے ہیں، حالانکہ ہم نے نماز پڑھی ہے، نیکی کی ہے، اور جب نماز کا سلام پھیریں تو اب ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ ایک مرتبہ کہیں اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ پڑھی آپ نے نماز ہے، نماز جیسا نیک کام کیا ہے، مگر فوراً اس کے بعد کرنی کیا ہے؟ استغفار ہے، مغفرت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مغفرت ہر بندے کی ضرورت ہے، اور مستقل ہمارا ایک وظیفہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مغفرت مانگتے رہنی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، معصوموں کے سردار، نبیوں کے سردار، گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، گناہ کا خیال بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے مغفرت فرما دی، پہلے کی بھی بعد کی بھی۔ مغفرت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی جا رہی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آنے والا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم سب نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار مانگنی ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، واسألہ التوبۃ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاۃ ولا نشورا۔ اور 5ویں کلمے کا جو استغفار آتا ہے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب فاغفر لی یا غفور۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگنی ہے، یہ مستقل وظیفہ ہے۔ حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے اندر مستقل ایک عنوان ہے، سرخی ہے، باب الاستغفار، فضائل استغفار، مستقل بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، سنن ماجہ میں، سنن نسائی میں، ہر کتاب کے اندر گویا اس کو محدثین نے بھی اہمیت دی ہے۔ تو یہ ہمارا مستقل وظیفہ ہے۔ ہم نے روزانہ صبح و شام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 20 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار یہ مستقل ہمارا وظیفہ ہے۔ جب ہم استغفار کریں گے تو پھر اگلا جو آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا، عتق من النار، تو اللہ پاک ہمیں وہ پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اور یقین رکھیں اس چیز کا
کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیا، رب کی رحمت کا طلبگار رہا اور اللہ سے رحمت مانگتا رہا پہلے عشرے میں، رب کی مغفرت کا طلبگار رہا اور اللہ سے استغفار کرتا رہا دوسرے عشرے میں، تو اس کے لیے تیسرے عشرے کی جہنم سے آزادی کا پروانہ یہ پھر یقینی ہے انشاءاللہ۔ اس میں پھر بندہ تردد میں نہ پڑے۔ ہاں، اللہ کی مخلوق کو نہ دکھائیے، اللہ کی مخلوق کے حق ادا کیجیے۔ یاد رکھیے لیلۃ القدر جو رمضان مبارک کا بھی مکھن ہے، کریم ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ رمضان میں دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ہی دین ہے۔ ساری شریعت کا ماخذ کیا ہے؟ ساری شریعت کی بیس کیا ہے؟ ساری شریعت کی اساس کیا ہے؟ ساری شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا کلام قرآن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کہاں نازل کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن ہمیں رمضان میں دیا ہے، اور پھر اللہ نے قرآن ہمیں لیلۃ القدر میں دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں دیا ہے۔ تو قرآن کی نسبت یا رمضان کی طرف ہے، اور قرآن کی نسبت یا لیلۃ القدر کی طرف ہے، اور یہ دونوں وہ ہیں جو عظمتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں۔ قرآن رمضان میں آیا، رمضان کو فضیلت مل گئی۔ قرآن لیلۃ القدر میں آیا، اس لیلۃ القدر کو فضیلت مل گئی۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینوں کا سردار بن گیا، قرآن جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار بن گئی۔ اگر قرآن میرے سینے میں آ جائے، قرآن آپ کے سینے میں آ جائے، قرآن کسی مرد عورت کے سینے میں آ جائے، قرآن کسی شہری دیہاتی پڑھے لکھے ان پڑھ کے سینے میں آ جائے تو اس کی کیا شان ہوگی؟ دیکھا نہیں غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ چند صحابہ کو ایک قبر میں دفن کرنا ہے۔ فرض کر لو 10 ہیں، 5 ہیں، اتنے صحابہ کو ایک قبر میں دفن کرنا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بنانی ہے کہ قبلے کی طرف سب سے پہلے کس میت کو رکھا جائے، پھر کس کو، پھر کس کو، پھر کس کو، پھر کس کو۔ تو اس میں کئی سارے احتمالات تھے کہ بھی پہلے اس کو رکھا جائے جو ان 10 میں سے پہلے مسلمان ہوا تھا، پہلے اس کو رکھا جائے جو ان 10 میں سے زیادہ حج کیے ہوئے ہیں، پہلے اس کو رکھا جائے جو ان 10 میں سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، پہلے اس کو رکھا جائے جو ان میں سے 10 میں سے زیادہ جہاد کرنے والا ہے، پہلے اس کو رکھا جائے جو ان 10 میں سے زیادہ نمازیں اور تہجدیں پڑھنے والا ہو، زیادہ روزے رکھنے والا ہو۔ فرمایا نہیں، پہلے اس کو رکھا جائے جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہو۔ یہ صاف صریح حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب بتلائی کہ بھی یہاں میتوں کو جو رکھنا ہے، ایک قبر میں کئی میتیں، تو سب سے پہلے قبلے کی طرف اس کو رکھو جو ان میں سے قرآن زیادہ جانتا ہے، جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے، پھر باقیوں میں سے جو زیادہ، پھر باقیوں میں سے، آخر میں وہ آئے گا جس کے سینے میں قرآن سب سے کم ہوگا۔ اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے، اللہ کے قرب میں بڑھنا ہے، تو اپنے سینے کو قرآن کا خزینہ بناؤ، اپنے دماغ کو قرآن کے لیے برتن بناؤ، اپنے دل دماغ میں قرآن کو لاؤ۔ قرآن رمضان میں آیا، رمضان مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن لیلۃ القدر میں آیا، لیلۃ القدر راتوں کی سردار بن گئی۔ حالانکہ رمضان کی اہم عبادت روزہ ہے، رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے، رمضان کی سب سے اہم عبادت تراویح ہے، رمضان کی سب سے خاص عبادت اعتکاف ہے، رمضان کے لیے خاص تحفہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں رمضان کا تعارف روزے تراویح اعتکاف لیلۃ القدر کی نسبت سے حوالے سے نہیں فرمایا، قرآن کے حوالے سے فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن اور رمضان ان کا بڑا آپس کا جوڑ ہے۔ رمضان مبارک میں روزہ ہم نے الحمدللہ پہلے دن سے رکھا، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ آخری دن تک رکھیں گے۔ روزہ نام ہے رکنے کا،
الصوم الامساک، الصوم الامساک، روزہ رکنے کا نام ہے، چاہے آپ کسی چیز سے رک جائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم بے وقت بند تالے میں پھل دیکھ کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہاں تالے بند ہیں، دروازے بند ہیں، معصوم بچی ہے، گھر کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے، عبادت خانے کے اندر ہے، موسم پھلوں کا نہیں ہے، اس علاقے میں یہ پھل نہیں پائے جاتے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ جیسے تو نے یہاں ان کو بے موسمہ پھل دیا، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، وہ بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں، لیکن تو ان کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے فوراً خوشخبری دی، ہم نے آپ کو بیٹا دیا اور نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے یحییٰ، نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے یحییٰ، جند بڑا، لمبی عمر والا، زیادہ زندہ رہنے والا، یحییٰ حج سے ہے، نام بھی ہم رکھ دیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اس کی نشانی کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے؟ فرمایا اس کی یہ ہے کہ تو 3 دن روزے سے رہے گا۔ اب یہاں روزے کا معنی کھانا پینا چھوڑنا نہیں تھا، یہاں روزے کا معنی بولنے سے رکنا تھا، کہ آپ بولیں گے نہیں 3 دن، آپ اشارے سے بات کریں گے، تو رکنا یہ روزے کا اصل معنی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے کوئی نہیں کھاتا پیتا روزہ نہیں ہوگا، نیت کے ساتھ 3 چیزوں سے رکنا۔ نمبر 1 الاکل کھانا، نمبر 2 الشرب پینا، نمبر 3 الجماع بیوی سے ملنا۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ شرعی اصطلاح میں روزہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے جیسے اس روزے کا وجود بن گیا، اب اس روزے کو 4 چاند لگانے کے لیے، اب اس روزے کو مزید نکھارنے کے لیے، اس روزے کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبولیت کے مقام تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں آپ نے کھانا حلال وہ چھوڑ دیا، پینا حلال وہ چھوڑ دیا، آپ کی نکاح والی بیوی آپ کے لیے حلال، آپ اس سے دور رہے، تو پھر آپ ان کو بھی تو چھوڑیں جو ویسے ہی حرام ہے۔ جو دیکھنا حرام ہے روزے کی حالت میں لازماً چھوڑ دیں، ویسے چھوڑنا ہے، لیکن روزے میں تو بالکل چھوڑ دیں۔ جو بولنا حرام ہے ویسے ہی چھوڑنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تو ضرور چھوڑ دیں۔ جو بولنا، جو سننا، جو دیکھنا، جو کمانا، جو خرچ کرنا، جو چلنا، جو بھی کام ہے جو فی نفس ہی ویسے ہی ناجائز ہیں، تو پھر روزے میں اگر بندہ ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر وہ کھانے سے رکا ہوا ہے تو کیا کمال ہے، وہ پینے سے رکا ہوا ہے تو کیا روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے دار کے لیے قیامت کے دن اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی سوا بھوکے پیاسے رہنے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جو بندہ روزے کے آداب کو پورا نہیں کرتا، لیکن شریعت نے روزے کی حالت میں کچھ ظلم نہیں کیا، سہولت ہے، کتنی سہولت ہے۔ روزے کی حالت میں آپ غسل کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا غسل کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں سارا دن آپ اے سی میں گزار دیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا روزہ موجود ہے۔ آپ روزے کی حالت میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ ڈرپ لگا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، حتیٰ کہ خون کی ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں۔ بندہ زخمی ہو گیا، بلیڈنگ زیادہ ہو گئی، اب اس کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے، روزہ بھی موجود ہے اور ڈرپ بھی لگائی جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کتنی اللہ نے سہولت دی۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب آنکھ کھلتی ہے، اگر غسل کرتا ہوں تو سحری نہیں کھا سکتا، اگر سحری کھاتا ہوں تو غسل نہیں کر سکتا، تو فرمایا تو وضو کر، صرف کلی کر لے، منہ ہاتھ دھو لے، سحری کر لے، بعد میں غسل کر۔ دن کو اگر احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ کے روزے میں فرق نہیں آئے گا، آپ غسل کر لیں، آپ کا روزہ بھی قائم ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اس کو انزال ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ بد نگاہی ایسی کرے، چاہے وہ کھیل کود ملامست بوس و کنار ایسا کرے حلال حرام، یا اپنی مشت زنی سے اس طرح کے معاملہ کرے، تو اس پر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہوگا۔ ہاں اگر اس نے باقاعدہ حرام کاری زنا کر لیا، جماع کر لیا، تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔
پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اور کتنا روزے میں آسانی ہے، ایک آدمی کو روزہ یاد نہیں رہا، کھا لیا، یاد آ گیا، بند کر دیا، روزہ بھی قائم ہے، پیٹ بھی بھر لیا۔ ایک آدمی کو روزہ یاد نہیں رہا، اس نے پی لیا، بعد میں کیا ہو میرا تو روزہ تھا، اب رک گیا، تو روزہ قائم ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ نسیان ہے۔ ایک اور ہوتی ہے کہ بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں، جی مجھے کھایا تو میں نے جان کے ہے، پیا تو میں نے جان کے ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا، تو یہ جہالت ہے، یہ عذر شریعت میں معتبر نہیں ہے، دین سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ایک بندہ مسئلہ جانتا نہیں تھا، جو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں روزہ رکھ کے بیوی کے ساتھ لیٹ گیا، بس آپس میں جسم کو ہاتھ لگایا تو اس سے مجھے غسل فرض ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں والی بات شرعاً معتبر نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گا اور گناہ بھی الگ ہوگا۔ اور ایسے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں۔ ہمارا چونکہ شعبہ ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی فون آ جاتا ہے کہ جی سحری کر کے بس ایسے لیٹ گئے ایک ہی بیڈ پر، ایک ہی جگہ پر، تو یہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی، کیونکہ اس وقت کنٹرول اپنے اوپر اور وہ انصاف والی قوت نہیں ہے جو پہلے زمانے میں لوگوں کی خوراکیں تھیں، لیکن لوگ یہ کمزوری، یہ بے احتیاطی کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ روزے کی حالت میں آنکھ میں ہر قسم کی دوائی ڈال سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کان میں نہیں ڈال سکتے، بہنے والی زیادہ دوائی کان کے ذریعے دماغ کے ساتھ تعلق ہے۔ ناک میں آپ دوائی نہیں چڑھا سکتے کھینچ کے، ایک ہے دوائی ڈالی ہاں نیچے آ گئی، ایک ہے آپ اس کو کھینچتے ہیں سانس کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے اوپر کو کھینچتے ہیں، اس سے بھی دماغ میں چڑھنے کا خطرہ ہے، تو یہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ روزے کی حالت میں ناخن کاٹتے ہیں، روزے کی حالت میں بال کٹواتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی اس طرح کا جسم کے پیر کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے سہولت رکھی ہے۔ روزے کو قیمتی بنانے کے لیے اصل یہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں، حرام دیکھنے سے بچیں، حرام بولنے سے بچیں، حرام سننے سے بچیں، حرام سوچنے سے بچیں۔ اور رمضان مبارک کا اصل میسج یہ ہے خدا کے لیے کہ اپنا معاملہ اللہ کی مخلوق سے ٹھیک کریں۔ ماں باپ کو دکھایا ہوا ہے، بہن بھائیوں کو دکھایا ہوا ہے، ہمسایوں کو دکھایا ہوا ہے، بھلے آپ تہجد بھی رمضان میں پڑھتے رہیں، بھلے تراویاں بھی پوری پڑھتے رہیں، قرآن سنتے رہیں، فرض بھی پڑھتے رہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے رہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی باتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کی لسٹ بیان کی ہے کہ ان کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا جب تک ان 8 گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ ان میں سرے فہرست کھڑا ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو رنجا کرنے والا، ماں باپ جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ایسے بندے کی کوئی عبادت اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرض ادا ہو جائے گا، فرض ذمے سے اتر جائے گا، قیامت کے دن تارے کے فرض بن کے نہیں کھڑا ہوگا، لیکن ثواب اور فضیلت اس کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کی مخلوق سے خدا کے لیے ٹھیک کیجئے۔ اللہ کی مخلوق کے اندر وہ جانور بھی داخل ہیں جو ہمارے گھروں میں، ان جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے، اونٹوں کے حقوق بتائے ہیں، گھریلو جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، ان کے بھی حق ہیں، ان کی راحت، ان کو کھانا پینا، ان کو اذیت تکلیف نہ دینا، یہ مستقل ایک باب ہے جو حقوق العباد، حقوق اللہ کے بعد مخلوق کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ اپنی جان کا حق ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، ہمسائے کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں رشتہ داروں کے ساتھ کبھی برابری نہ کیجیے کہ جی وہ میرے ساتھ جیسا کریں گے میں ان کے ساتھ ویسا کروں گا۔ جو آدمی یہ کرے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ بندہ قیامت میں جوتوں اور سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اپنے آپ کو قیامت میں سرخرو کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برابری نہ کیجیے کہ وہ میری خوشی میں آئیں گے تو میں جاؤں گا، وہ میری غمی میں آئیں گے تو میں جاؤں گا، وہ میرے گھر آئیں گے تو میں جاؤں گا، وہ میرے بنیں گے تو میں بنوں گا۔ ہم بھی آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ بات قطعاً ہمسایوں میں نہ چلے گی، رشتہ داروں میں نہ چلے گی۔ رشتہ داری کے اندر حق میرے اللہ نے بنایا ہے،
میں نے اس کو ادا کرنا ہے، میں نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ نہیں پورا کریں گے، کل اس کا جواب وہ دیں گے۔ میں تو مجرم نہیں ہوں گا، اگر میں بھی برابر کروں گا تو پھر میں بھی ان جیسا مجرم، وہ میرے جیسے مجرم، دونوں جوتے کھائیں گے۔ اس لیے رمضان مبارک کے اندر اصل یہ کام کرنے کا ہے۔ اگر اپنی عبادات کو جاندار بنانا ہے، اپنی عبادات کو ثواب والا بنانا ہے، اپنی عبادات پر پورا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ سے شروع ہو کے بہن بھائی رشتہ دار، ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے۔